مولانا اسحاق علی مرزا آپ کہتے ہیں کہ وہ معتبر نہیں ہیں، جبکہ اہل حدیث 99% انہیں فالو کرتے ہیں۔ جو فالو کرتے ہیں ان بیچاروں کو علم نہیں ہے، وہ لا علم ہے، ان کو ان لوگوں کی خطرناکی کا اور ان کی شر کا اندازہ نہیں ہے۔ میں نے ان کی شر اور ان کی خطرناکی آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کی کہ یہ صحابہ کے خلاف تان کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، اور جو بندہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان کہلا کر صحابہ کے خلاف تان کرتا ہے، صحابہ پر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ کی غلطیوں کو نکال نکال کر معاشرے میں اچھالتا اور پھیلاتا ہے، میں نے کہا وہ بندہ اسلام پر حملہ آور ہے، اسلام کا دشمن ہے، وہ بندہ اسلام کا دشمن ہے۔ کیوں؟ مجھ تک اور آپ تک اسلام اللہ کے نبی نے یا رب نے خود پہنچایا ہے۔ کیسے پہنچا ہے؟ صحابہ کے ذریعے۔ سب سے پہلے راوی جنہوں نے اسلام امام الانبیاء سے سیکھا وہ صحابہ تھے، ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اسلام۔ اور اگر صحابہ ناقابل اعتبار ہو جائیں، ان پر اعتماد نہ کیا جائے، ان کی غلطیاں اچھال اچھال کر لوگوں کے دلوں سے ان کی اہمیت، ان کا اعتبار ختم کر دیا جائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا ان کے ذریعے جو اسلام آیا ہے ہم تک، وہ اسلام بھی قابل اعتبار نہیں رہے گا، وہ اسلام بھی ناقابل اعتبار ہو جائے گا۔ تو جب اسلام ناقابل اعتبار ہو جائے گا پھر بچے گا کیا؟ کفر رہ جائے گا پھر اسلام کے سوا۔ اسلام کے علاوہ تو کفر ہے اور تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ لوگ عبداللہ بن سبا یہودی، اس کا جو مشن ہے اس کے علمبردار ہیں یہ بندے، اسلام کا نام لیتے ہیں، وہ خبیث عبداللہ بن سبا یہودی بھی اسلام کا نام لیتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، اہل بیت کے محبت کا جھنڈا اس خبیث نے اٹھایا ہوا تھا، لیکن وہ صحابہ پر تان کرتا تھا، بکواس کرتا تھا۔ اتنی لمبی زبانیں ان کی صحابہ پر بھونکتی ہیں، چلتی ہیں کتے کی طرح، بری کتے کی طرح بھونکتے ہیں صحابہ پر۔ یہ دشمن ہے اسلام کے، ان کی شر سے امت کو بچنا اور امت کو بچانا فرض ہے۔